الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلة الله الغالية ألا إن صلة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی دوستو، جس طرح کوئی مضبوط حکومت اپنے ملک کی ترقی کے لیے مختلف شعبے قائم کرتی ہے، ڈاکٹروں کو مشینری دی جاتی ہے کہ بیماریاں ختم ہو جاوے، لوگ تندرست زندگی گزارے، انجینئر کو آلات دیے جاتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو، فوجیوں کو ہتھیار دیے جاتے ہیں کہ ملک کی حفاظت ہو۔ اللہ ایسے ہی داعیوں کو صفات دیتے ہیں جس سے اللہ کی مدد متوجہ ہو۔ ہمارا کام جو چلے گا وہ اللہ کی مدد سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا کام، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے سادگی کی چادر ڈال دی ہے کہ کام سادہ ہے، اس کے کام میں لگنے والی اکثریت سادہ ہے، ان کی باتیں سادہ ہوتی ہے۔ جس طرح خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایک بہت زیادہ علوم کو افشا کرنا تھا، علوم کو ظاہر کرنا تھا، تو مختلف واقعات ہوئے۔ اس واقعے میں یہ ہوا کہ ایک دم نیو ماڈل نئی کشتی میں بغیر پیسے اجرت لیے ان کو سوار کیا گیا۔ خضر علیہ السلام نے ایک تختہ نکال دیا، اس کو عیبدار کر دیا اور اس کا خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ تو یہ حکمتیں جب کھلی تو بتایا کہ سامنے جو بادشاہ ہے وہ ظالم اور غاصب ہے، ہر خوبصورت نیو ماڈل کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے اس کشتی میں اس کو خوبصورتی کو مٹانے کے لیے اور زینت کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک تختہ اس کو اکھاڑ دیا۔ یہاں سے علماء نے کہا کہ ہمارے کام سادگی کے ساتھ میں ہوں گے تو دشمنوں کی نگاہوں سے ہمارے کام محفوظ رہیں گے۔ تو تبلیغ میں لگنے والا عمومی طبقہ جو ہے وہ سادہ اور بے پڑھا طبقہ ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اس کو چلانے والے اہل علم ہیں اور اس کو کام کو بڑھانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے وہاں بہت بڑے بلڈر اور سیاسی اور پورے صوبے کی ایک تنظیم کے صدر تھے، ان کو ملنے کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب گئے تو دھتکار دیا کہ تم تبلیغ والے نہ وقت دیکھتے ہو، نہ موقع دیکھتے ہو، نہ ٹائم دیتے ہو، چلے آتے ہو۔ تو ہمارے وہاں صبر ہے۔ تو بعد میں انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجوایا، تو وہ صدر صاحب اپنے آفس سے نکل کر باہر آئے، معاف کرنا کہ میں نے سمجھا کہ تبلیغ والے عام لوگ آتے رہتے ہیں، ویسے ہوں گے، آپ ہمارے شہر کے ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، آپ کو ملنے کے لیے کتنے دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، ایسا بڑا آدمی آ گیا۔ تو ایسے لوگ بھی جماعتوں میں چلتے ہیں، آتے ہیں، جماعت کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمارے کام کو اللہ نے حفاظت کے لیے سادگی کی چادر ڈال دی ہے کہ ان کے کام بھی، ان کی باتیں بھی سادہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے جو اللہ نے کام جو لیا ہے وہ صفات کی بنیاد پر۔ پہلی صفت یہ تھی امت کا غم اور درد۔ آدمی کو امت کا غم اور درد چسکا لگ جاتا ہے تو آدمی اپنی تمام محبوبات مرغوبات کو قربان کرنا آسان نہیں، محبوب ہو جاتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ان کے کام کو غیر معمولی جو مقبولیت ملی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹھا بول تھا۔ میٹھا بول۔ آپ کے ملک میں ایک ٹرک کے پیچھے
لکھا ہوا تھا کہ دل برائے فروخت، دل برائے فروخت، پھر رک رکھا اس کی قیمت 2 میٹھے بول۔ دل آدمی اپنی زندگی کی قیمتی پونجی ہوتی ہے، آدمی لگا دیتا ہے کس پر؟ 2 میٹھے بول کی وجہ سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کی مقبولیت عالمی طور پر زمین اور آسمان میں جو مقبولیت ملی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میٹھے بول، دوسری وجہ یہ تھی مثبت سوچ۔ گھروں میں عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، یہی 2 وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو فجر کی سنت گھر میں پڑے گا اس کو 3 انعام ملیں گے۔ ایک انعام یہ ملے گا کہ اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دوسرا یہ لکھا ہے کہ اس کے جھگڑے کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ جبکہ ہوا کی بیٹیاں ہے، کھٹ کھٹ تو رہے گا، جب تک زندگی باقی ہے کھٹ کھٹ رہے گا۔ اب آدمی کا مرد پنا یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے لبوں لہجے سے سارے کڑوے گھٹ پی جاوے تو اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو تیسری بات یہ لکھی کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اور گھر کی سنتیں میں 5 سنتیں اور چھپی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھے، اول وقت میں پڑھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ لا الہ کی تفسیر ہے، اور قل ھو اللہ احد ہے وہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ دنیا کی ہمہ ہمی، دنیا کی مشغلے، دنیا اپنی تمام زیب و زینت کے ساتھ میں سامنے آئے گی تو یہ کہے کہ قل ھو اللہ قل یا ایھا الکافرون، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا، میں کسی پر یقین نہیں کرتا سوائے اللہ پر۔ تو چونکہ دنیا سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ میں آنے والی ہے، انسان کی کمزوری ہے کہ انسان جلدی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ متاثر نہ ہو تو دنیا کے ہمہ ہمی شروع ہونے سے پہلے فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے، پھر ہلکی پھلکی پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی 1000 سال قبر میں یہ خیال آتا ہے، اور یہ خیال آنا ایمان کی علامت ہے کہ اللہ ہمارے دادا کے دادا اور 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے کتنے سالوں سے وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، 1000 سال پہلو سے، اور آئندہ 1000 سال بعد اٹھیں گے تو ان کی تو قبر ٹوٹ جائے گی، سو کر تھک جائیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، آنکھیں گھولتے ہوئے جب قیامت قائم ہو جائیں گی، اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے کہ ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھا دیا، بہت جلدی کر دی اٹھانے میں۔ کہا کتنی دیر سوئے؟ کہا کہ 2 رکعت فجر کی جو پڑھتے ہیں اتنی دیر سوئے۔ ہماری تمام نمازوں میں ہلکی نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے سوائے فجر کی نماز کے۔ تو اس کے اتنی دیر میں 1000 سال کو سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں سویا تھا۔ ہمارے وہاں ہندوستان میں سیلاب آیا تھا، اور سیلاب میں اپنے وہ پول پورا بہہ گیا تھا۔ اسی وقت میں پول بہہ رہا تھا، ٹرین گزر رہی تھی، آدھی ٹرین گزر گئی، آدھی ٹرین رہ گئی، کچھ ڈبے لٹک گئے، کچھ لوگ مر گئے، کچھ ہسپتالوں میں چلے گئے، اور کچھ تندرست۔ ایک لالا جی سوتے سوتے 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی کون سا اسٹیشن آیا؟ کہا ملک الموت کا اسٹیشن آیا۔ اللہ کے بندے 3 دن سے کتنی آہو پکار اور کیا کیا ہو گیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ کون سا اسٹیشن آیا؟ تو نیند بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، اللہ جس کو چاہے ایسا سلاوے کہ پتہ نہ چلے، اور ایسی بھی نیند ہے کہ نخرے کرے کہ سب کچھ لٹا دو پھر بھی نیند آنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر بہرحال ہماری فجر کی 2 رکعت جو ہلکی پھلکی جو پڑھتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں گے۔ اس سے مردوں کو مردان کی دی گئی ہے کہ سارے کڑوے گھوٹ پی لے ہوئے۔ ہمیشہ عورتیں تنزیہ بات کرتی ہے، ہمیشہ الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، ہمیشہ عورتوں کی
جو اپنے جو جملے ہوتے ہیں وہ منفی ہوتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کام کی جو مقبولیت ملی، دو میٹھے بول، وہ تو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ بیوی غصہ ہو تو میاں مسکرا جاوے، اور بیوی اور غصہ ہو تو گردن جھکا کر کہے ماشاء اللہ آج گھر میں پھول کھل رہے ہیں، پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ تو بھائی گھر میں جھگڑے ہوں گے؟ جھگڑے اس کے لیے ہوتے ہیں کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ پھر بیوی اور غصہ ہو تو کہے ماشاء اللہ اب تو گھر میں ہیرے جواہر سے گھر آباد ہو گیا، تمہارا مسکرانا پھول ہے، تمہارا مسکرانا ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو بھائی وہ گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ایک عورت نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ میرا مرد نامرد ہے، تو جج نے کہا یہ 6 7 8 بچے کہاں سے آئے؟ کہا مرد تو اس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے حالات آوے اور برداشت کر جاوے، بڑے بڑے آگ لگے، طوفان اٹھے، اس کو مسکراتے ہوئے جیل لیوے، یہ مرد ہے۔ بات بات پر غصہ ہونا، بات بات پر لڑنا، بات بات پر گھر میں طوفان مچانا، یہ مرد پنا نہیں ہے، یہ آدمی کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی جو مقبولیت ملی وہ مثبت سوچ کی وجہ سے۔ اس پر مثبت سوچ کس کو کہتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ، اس کو بولتے ہیں مثبت سوچ۔ مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ آپ سفر کر رہے تھے اور سفر کے درمیان میں سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا مجلس سے، بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہ وہ پانی پی رہا ہے کھڑے ہو کر، اس کو بٹھانے کے لیے حضرت نے فرمایا پہلے تم بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میں بٹھانا۔ تم یہ سمجھو کہ وہ زمزم پیتا ہوگا کھڑے کھڑے، حضرت وہاں زمزم کہاں سے آوے؟ اچھا بھائی زمزم نہیں ہے تو وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیو، تو سارے جھگڑے ختم۔ پھر دوسرے موقع پر آپ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر دسترخوان بچھایا گیا، جگہ کچھ صاف ستھری نہیں تھی، مکھیاں بھن بھنا رہی تھی، تو ساتھی کہ ابھی حضرت ڈانٹیں گے، ابھی حضرت ناراض ہوں گے۔ حضرت تشریف لائے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے ماشاء اللہ مکھیاں اعلان کر رہی ہے کہ عنقریب اس جگہ کی صفائی ہونے والی ہے۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ تیسرے موقع پر آپ کے اسی سفر میں تیسرے موقع پر دیکھا پورے شہر کا گندا ناپاک پانی نالے سے بہہ رہا ہے، اور لوگوں ساتھیوں نے منہ پر ناک پر کپڑا ڈال دیا، رکھ دیا کہ گندا پانی ہے۔ حضرت وہاں کھڑے ہو گئے بیچ میں، بھائی بتاؤ اس پانی میں کوئی خیر ہے؟ حضرت کہا کہ خیر، بدبودار گندا ناپاک پانی بہہ رہا ہے، کہا خیر خیر، کہا کہ خیر۔ اچھا بھائی بتاؤ جنگل میں آگ لگ جاوے تو بجھانے کے لیے پانی کام آئے گا نہیں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ کہا دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہے، ہم گندے ناپاک ہیں، ہم دنیا میں چلیں گے پھریں گے، ہمارے چلنے پھرنے کی برکت سے دنیا سے اللہ بے دینی کی آگ کو بجھا دیں گے۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کام کی مقبولیت کی وجہ سے آدمی کی پہچان اس کے سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی اس کا ضمیر اور اس کی پکار اور اس کے سوچ کی وجہ سے اور اس کی نسب اور اس کے حسب کا پتہ دیتی ہے کہ آدمی کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں صبح اٹھے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ، رات کو سوئے تو جھگڑے کے ساتھ میں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زور سے بولو تو ان کو بخار آ جاوے کہ صاحب بخار کیوں آ گیا؟ کہ اس نے زور سے بولا۔ ایک ہمارے وہاں کالج میں پروفیسر صاحب تھے، ان کو دوسرے پروفیسر نے گالی دے دی تو انہیں ریزائن دے دیا، اس میں دے دیا کہ کیا ہوا کہ اس پروفیسر نے گالی دے دی تو معافی مانگ لیے کہ نہیں ایسے پروفیسر ہمارے کالج میں پڑھانے آئیں گے تو ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو دوسرے پروفیسر نے ریزائن دے دیا، استعفیٰ دے دیا۔ تو آدمی کی کون سے خاندان کا ہے اور اس کی کیا سوچ ہے اور اس کی کیا تھنکنگ ہے، اس کا پتہ اس کی عادتیں بتائے گی۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے پاس میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، بادشاہ سلامت آپ کے محل میں آپ کی حکومت میں کہیں کوئی خدمت کی جگہ ہو تو میں مزدوری اور میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کیا کام جانتے ہو؟ کہا میں سیاست کرنا جانتا ہوں۔ اس زمانے کی سیاست تھی، دو آدمی میں کوئی لڑائی ہو جاوے تو اس کو سلجھانا، اس کا نام سیاست تھی۔
آج کی سیاست ہے دو آدمی میں بہت محبت ہے، ان کو کیسے لڑوانا، یہ سیاست ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہمارے پاس سیاستدان لوگ بہت ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ اس کو لگا دیا گھوڑے کے استبل میں۔ اس زمانے میں سب سے بہترین جو چیز ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے مرسڈیز گاڑیاں قیمتی سواری ہے، اس زمانے میں بہترین گھوڑے ہوتے تھے، عربی النسل گھوڑے ہوتے تھے، وہ ان کا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا۔ تو اس گھوڑے کے استبل میں اس کو دے دیا۔ ایک گھوڑے پر بادشاہ جان نثار کرے۔ بادشاہ کو گھوڑے سے بہت محبت۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم گھوڑے پالو، اللہ نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی پر اللہ نے خیر لکھ دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں گھوڑے کی تعریف کی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ نے گھوڑے کی تعریف کی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے گھوڑے کی تعریف اس کے لیے کی ہے کبھی وہ بیٹھ کے سوتا نہیں ہے، کبھی وہ بدن پر اپنے زمین پر پڑنے جاتا، وہ ہمیشہ کھڑے کھڑے ہی سستا لیتا ہے، کھڑے کھڑے ہی اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ کوئی آہٹ سنتا ہے تو فوراً چاک چوبند ہو جاتا ہے، اٹینشن ہو جاتا ہے کہ میرا مالک شاید آ رہا ہے، اس کو میری سواری کی ضرورت ہے اور میں غفلت میں ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ اللہ پاک کو اس جانور کی ادا اتنی پسند آئی، اس جانور کی تعریف میں اللہ نے پوری صورت کو اتارا۔ خیر بہرحال اس کو گھوڑے کے استبل میں اس کو رکھ دیا۔ جس گھوڑے سے بادشاہ کو بہت محبت تھی، پوچھا اس کی نسل کے بارے میں اور اس کے خاندان کے بارے میں کہ کس خاندان سے۔ بادشاہ سلامت معاف کر دینا، جس گھوڑے پر آپ جان چھڑک رہے ہو وہ گھوڑا اصل نسل کا نہیں ہے۔ اچھا، ہم کو تو اس سے بہت پیار ہے، اصل نسل کا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں مر گئی تھی اور گائے کا دودھ پی کر ایک گھوڑا بڑا ہوا ہے، نسل تو صحیح ہے، تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا تحقیق بھی صحیح ہوئی تو اس کو معلوم کیسے ہوا کہ گھوڑا اصل نسل کا نہیں ہے؟ تو کہا اصل نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے دانہ اور گھاس کو زمین سے لیتا ہے اور منہ اونچا کر کے بڑی شان کے ساتھ میں کھاتا ہے، تمہارا گھوڑا نیچے سے گھاس اور دانے کو لیتا ہے اور گائے کی طرح نیچے منہ کر کے کھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل نسل کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تو بہت قیمتی آدمی ہے، اس کو آگے ترقی دینا چاہیے۔ ہمارے وہاں مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، دیگیں چڑھتی ہے، کھانے پکتے ہیں، تو اس کو کچن مینیجر بنا دیا۔ کچھ دن کے بعد میں کہنے لگا کہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ کہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اچھا ہماری بیگم کے بارے میں کیا ہے؟ بادشاہ سلامت اگر اجازت دے دو تو ایک گستاخی کروں کیا؟ تمہاری بیگم بھی اصل نسل کی نہیں ہے۔ یا اللہ، تو حکومت کا مسئلہ ہے اور ملک کا مسئلہ ہے اور بیگم اصل نسل کی نہیں ہے۔ تو بادشاہ جلدی سے بھاگتا ہوا اپنی ساس کے پاس گیا۔ ساس سے کہا امی جان بتاؤ آپ کی بیٹی کی کیا کارگزاری ہے؟ ارے میاں چھوڑو نا، کچھ بھی نہیں کارگزاری۔ نہیں بتاؤ، بہت بڑا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے، بس صحیح بات بتاؤ۔ اس زمانے کے لوگ سلیم الفطرت ہوتے تھے، بات کو گھمانا نہیں جانتے تھے، بات چھپاتے نہیں تھے، بات کو ظاہر کرتے تھے تاکہ نظام صحیح چلے۔ تو ساس نے کہا تمہارے ساتھ میں ہمارے میاں نے رشتہ کر لیا تھا، ہماری بیٹی بچپن میں بخار آیا اور مر گئی، اب اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ میں رشتہ ہوا ہے اور یہ بیٹی ہماری مر گئی، تو ہم نے جو پتھر توڑتے ہیں ان کی ایک خوبصورت لڑکی تھی صحت مند، ہم اس کو لیا، اس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا تیار کیا، وہ تمہاری بیگم ہے۔ اچھا یہ بات ہے۔ اچھا بھائی سیاستداں، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اصل جو رانی ہوتی ہے، اصل جو ملکہ ہوتی ہے، وہ کڑوے گھونٹ پی جاتی ہے، گھر کو بدنام نہیں کرتی، ملک کو بدنام نہیں کرتی، وہ لڑائی نہیں کرے گی، وہ جھگڑے نہیں کرے گی، وہ بلند آواز میں بات نہیں کرے گی۔ تمہاری بیگم کو دیکھا تھوڑی بات پر غصہ ہونا، ناک منہ چڑھانا، لڑائی کرنا، ہمیشہ تمہارے کچن میں اور تمہارے محل میں لڑائی جھگڑے کے خلاف کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری بیگم بھی اصل نسل کی نہیں ہے۔ حکومت چلتی رہی، نظام چلتا رہا۔ پھر بادشاہ موڈ میں تھا، بادشاہ نے پوچھا ہمارے نسب کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ بادشاہ بہت ہو گیا،
بڑی گستاخیاں ہو گئی، بڑی نالاکیاں ہو گئی، رہنے دو، کہ نہیں بتاؤ نہیں بادشاہ، ایسی خطرناک بات ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو میری گردن مار دی جائے گی، میری جان کا مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات مت گھبراؤ، ہم تمہیں امن دیتے، ہم تمہیں سلامتی دیتے، جتنی راز ہے سب کا ظاہر کر دو، ہم تم کو تمہاری گردن نہیں ماریں گے۔ بادشاہ سلام، اگر یہ بات ہے تو آپ بھی اصل نسل کے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اپنی امی کے پاس، امی ذرا بتاؤ کیا بات ہے، ہمارا خاندان کون ہے، ہمارے ماموں کون ہے، ہمارے نانا کون ہے۔ رشتہ کرنا ہو کسی بیٹی سے تو اس کے امی کو دیکھو، اس کے نانا کو دیکھو، اس کے اثرات بچی میں آتے ہیں۔ تو جلدی بھاگ کر اپنی امی سے کہا، امی کا بیٹا رہنے دیں، سب زندگی بیت گئی، تو بھی بوڑھا ہو گیا، ہم بھی مرنے والے ہیں، راز کے بعد رات میں رہنے، نہیں امی، ایک بہت اہم بات ہے، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا ہماری اولاد نہیں تھی، ہمارے بیٹے نہیں تھے، اتنا بڑا ملک چلانے کا مسئلہ تھا، اتنا ملک سنبھالنے کا مسئلہ تھا، تو ملک کون سنبھالے؟ تو جو بکریاں ریوڑ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کا ایک لڑکا تھا خوبصورت، اس کو دیکھ کر لائے، اس کو لکھایا پڑھایا، اور اس کو وہ جو اس کو بادشاہ بنایا وہ تم ہو۔ ارے اللہ، اتنی بڑی راز کے بعد یہ سیاستداں یہاں تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ تو کہا جب پہلی مرتبہ میں نے گھوڑے کی اصلیت بتائی تو آپ راضی ہو گئے، آپ راضی ہو کر آپ نے بھیڑ دیے، اونٹ دیے، بکریاں دی، غلہ دیا، اناج دیا، تو مجھے تب سے گڑبڑی معلوم ہوئی۔ پھر جب آپ کی بیگم کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے بکریاں دیا، اونٹ دیے، گائے دی، ریوڑ دیے، اناج دیا، غلہ دیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ نسب صحیح نہیں ہے۔ تو کہا آپ جب بھی خوش ہوتے ہیں تو انعام میں آپ نے کبھی سونے کے سکے نہیں دیے، کبھی ہیرے جواہر نہیں دیے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں تو انعام کے طور پر سونے کے سکے دیتے ہیں، ہیرے و جواہر دیتے ہیں، سونے کے خزانے پیش کرتے ہیں، اور تمہارے پاس جب بھی دیکھو تو گائے بکری لے جاؤ، گائے بکری لے جاؤ، گائے بکری لے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے کے انصار ککڑی اور سبزی اور ترکاری آپ کی خدمت میں بیچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اس برتن کو خالی کر لو، اس میں سونے کے سکے اور چاندی کے سکے اور جو ہمارے گھر میں قیمتی ہے اس پر ڈال کر دو، کہ یہ انصار اپنی کھیت کی ککڑیاں دے رہے اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی کے سکے انعام میں دیتے۔ تو یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، تو جب راضی ہوتے خوش ہوتے ہیں تو سونے کے اور چاندی کے اور ہیرے و جواہر دیتے، اور تم جب بھی دیکھو تو گائے لے جاؤ، بھینس لے جاؤ، بکرا لے جاؤ اور اونٹ لے جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ بھی اصل خاندان کے نہیں ہیں۔ تو انسان کی عادتوں سے اور اس کی طور طریقے سے اس کے خاندان، اس کی سوچ کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو، ہماری اس دعوت کے مبارک کام کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہمارے کام کا مقصد ہے خوبیوں کا لین دین، اخذ و عطا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور خوبیاں پوری دنیا میں، پوری امت میں، ہر ملک میں، ہر شخص میں قیامت تک باقی رہے گی۔ اور وہ صفات اور خوبیاں کیسے ملے؟ امت میں چلیں گے پھریں گے تو ہمیں خوبیاں اور صفات ملیں گے۔ ہمارے وہاں بنگلور، بس بات ختم کرتا ہوں، ہمارے وہاں بنگلور ایک شہر ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبیل الرشاد دارالعلوم ہے۔ اس کے بانی اور محتمم مولانا ابو سعود صاحب تھے۔ مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں نظام الدین میں آئے، کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں ایک چلے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ 2-4 دن کے بعد کہنے لگے حضرت سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کو کتاب کو 1-2 ورقہ پڑھنا ہے یا پوری کتاب پڑھنی ہے؟ کہ مجھے تو پوری کتاب پڑھنی ہے۔ کہا 1-2 ورقہ پڑھنا ہو تو میرے پاس میں رہو، پوری کتاب پڑھنا ہو تو امت میں چلو پھرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں پوری دنیا میں، پورے عالم میں، امت میں موجود ہے۔ امت میں چلیں گے پھریں گے۔ تبلیغ والے مجمع کو قریب قریب بلاتے ہیں، آخر میں دور دور بھیجتے ہیں۔ دور دور کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور خوبیاں ہمیں ملے۔ ہماری اس دعوت کا حسن خوبصورتی یہ ہے کہ مختلف افکار، مختلف قبائل، مختلف ممالک، مختلف زبان اور مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں اور اس طرح رہتے ہیں کہ سگے ماں باپ کی اولاد ہو۔ اللہ پاک کسی امت کو، کسی ملک کو، کسی خاندان کو اور کسی جماعت اور تحریک کو چمکانا چاہتے ہیں تو
تو اللہ پاک آپس میں محبتیں دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی قدردانی دے دیتے ہیں۔ کسی قوم کو اجاڑنا چاہتے ہیں تو اس قوم کو علماء کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ جو قوم علماء کے پیچھے لگ گئی، سمجھو اس کی تباہی بربادی کی دن شروع ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں نے امام بخاری کی ناقدری کی اور تکلیف پہنچائی، تو علماء نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ اپنی عمر کے فطری عمر سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا کہ ایسے ناقدروں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہیں گے۔ ہمیں اچھے علماء ملیں گے جس سے ہمارے نسلوں کی تربیت ہو اور ہمارے ملک کی تعمیر ہو اور ہمارا ملک کو سنبھال سکے۔ ایسے قیادت کرنے والے علماء اور امت کو امامت کرنے والے علماء ملیں گے جب ہمارے عوام اور علماء کا جوڑ ہوگا۔ مجھے بہت بہت خوشی ہوئی اس ملک اور خاص طور اس مسجد سے ہمارے مالدار، ہمارے تاجر، ہمارے پڑھے لکھے علماء سے ان کی انتہائی محبت ہے۔ لکھ دو، آپ کا مستقبل روشن ہے اور تابناک ہے کہ آپ کو اپنے علماء پر اعتماد ہے اور علماء کو عوام سے محبت ہے۔ جب اللہ پاک کسی قوم کو اجاڑنا چاہتے ہیں تو آپس میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہے۔ جب شکایتیں شروع ہو جائے گی، سمجھو اس قوم کے مٹنے کا وقت آ گیا۔ اور دلیل کے طور پر یہ ہے، 3 صحابی غزوہ تبوک میں رہ گئے ہیں اور ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کا بائیکاٹ کیا، تو کسی ملک کا بادشاہ نے اس نے ایک خط لکھا کہ تمہارے نبی نے تم کو اپنے سے الگ کر دیا ہے اور دور کر دیا ہے، تم کیسے ذلت کے ساتھ میں زندگی گزارو گے؟ تم آ جاؤ، ہم تمہیں مقام دیں گے، ہم تمہیں حیثیت دیں گے۔ وہ صحابی رونے لگے، میرے ایمان کی کمزوری وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک باطل بادشاہ میرے ایمان کے بارے میں لالچ کرتا ہے۔ وہ خوش نہیں ہوئے، انہیں خط کو لے کر تندور میں ڈال دیا۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ ثابت کیا، جب آپس میں شکایتیں ہوگی تو باطل ہمارے اندر میں گھسے گا، جب آپس میں اختلاف ہوگا تو باطل ہمیں ذبح کرے گا اور کاٹے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، یہ جو آپس میں اختلاف ہوا تو یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، لیکن اللہ کو بتانا تھا قیامت تک کے لیے کہ اختلاف ہوتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اس اختلاف میں ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے۔ حضرت معاویہ کو خط لکھا کسی بادشاہ نے، تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، اے نصرانی کتے، تو ہمارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے۔ اگر حضرت علی کا لشکر میں سب سے پہلے سپاہی ہوں گا تو میں ہوں گا۔ تو یہ تھی ہمارے اسلاف کی ترقی، ان کی حفاظت اور ان کی حفاظت کی یہ اسباب کی بنیاد پر الحمدللہ ہمیں آپ حضرات کو دیکھ کر، آپ کے ملک کی زیارت کر کے اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو مل کر ہمیں بہت دارس بندی اور ہمیں بہت زیادہ اطمینان ہوا، بہت خوشی ہوئی کہ دعوت کے میدان میں اس ملک نے جو قربانیاں دی ہے وہ غیر معمولی قربانیاں ہے۔ یعنی صحابہ کے زمانے کو یاد کر دیا، آپ کے جوانوں کی، آپ کے مست خواتین کی، آپ کے علماء کی، آپ کے مشائخین کی اور ہمارے ساتھیوں کی قربانیاں اللہ پاک بے انتہا قبول فرماوے اور اللہ پاک اس امت کی دستگیری فرماوے اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرماوے اور اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرماوے، ہر شر فتنے سے حفاظت فرماوے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کو پیش کرے، ہمیں محبت کی سوغات ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے ہم نے دیکھا 24 گھنٹے میں اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے نظامیہ، اس مسجد کے مسجدوار جماعت کے ساتھی سے ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ خیر ہے جو دستک دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس ملک کو خیر سے اور رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج بھی ہماری جماعت یہاں رہے گی۔ آپ سے درخواست ہے، پرانے حضرات، خواص، علماء، ذمہ دار، اور ان سے ہم ملنے آئے ہیں، ہم مسجد میں بھی ملیں گے اور جہاں ان کے آفیسز، جہاں ان کے کاروباری جگہ ہے اور جہاں وہ ملیں گے وہاں جا کر ملیں گے۔ یہ ہماری آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات یہاں ہمارے آمد کا مقصد ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور خاندانوں کو اللہ خوب ترقیات دے، اللہ خوب خیر سے نوازے۔ اس پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج کا دین ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم استفادہ کریں آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت کے لیے۔ قیمتی ہیرے ہے جو چھپے ہوئے ہیں، ہیرے آسانی سے نہیں ملتے، یہ تو بڑی جستجو کے بعد میں ملتے ہیں۔ ایسے صفات جیسے اپنے مائننگ میں
کس کے ذریعے سے وہ قیمتی ہیرے ملتے ہیں، اس سے زیادہ صلاحیت اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے۔ الناس و معادن کا معادن الذهب والفضہ، جس طرح ہیرے اور سونے اور چاندی کے خزانے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ استعداد اور صلاحیت کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، ہماری ملاقات میں آپ تعاون کریں گے، اس کی درخواست ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ یبارک فیکم۔ بہت بہت خوشی ہوئی آپ کے اس شوق اور جذبے سے بات کے سننے کے، اور ہماری ہمت افزائی کرنے کے، اور ملاقات کرنے کے۔ کل کا دین تو ہماری سستی کے نظر ہو گیا، آج کا دین ہے کہ ایسی محنت کر لے اللہ راضی ہو جاوے، اللہ خوش ہو جاوے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو، آپ کی نسل کو اللہ پاک خوب ترقیہ سے نوازے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، آپ نے کرم کا ہاتھ بڑھایا، آپ نے دعوت جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، اس کام کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کام کے لیے جو صفات مطلوب ہے وہ صفات ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کام کے لیے جو قربانی چاہیے وہ قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اس مسجد والے اور اس کے انتظامیہ اور اس کے پڑوسی اور اس کے مصلی اور ان کے خاندان اور آئندہ آنے والے نسلوں کو اے اللہ بے انتہا نواز دے، اپنی محبت دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی رضا دے دے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم میں سے کسی کو موت نہ دیجیے یہاں تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جاوے۔ اللہم لا تمتنا حتی انت راضی عنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق کا وقت ہو گیا ہے، سارے ساتھی